بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی۔ چند جدید دور کی تجارت جس میں ڈیجیٹل کرنسی، بٹ کوئن، کرپٹو کرنسی، اس کے بارے میں 3-4 جو جدید مسائل ہیں اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں کیا ہے۔ سونے کا کاروبار ہو رہا ہے جدید انداز سے، آج کل اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار ہو رہا ہے، اور فائلوں کا، پلاٹ کی فائلوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ 4 تو ضروری اس کو تذکرہ کر لیتے ہیں، باقی کو پھر کسی نشست میں۔ ڈیجیٹل کرنسی اس وقت بڑی عام چل رہی ہے، نوجوان نسل اس میں بڑی آگے آگے جا رہے ہیں۔ ایک ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً اس کو لے لینا، ایک ہے پہلے دیکھنا ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ جدید دور کی چیزیں اس کو پہلے پرکھنا ہے، تولنا ہے شریعت کے ترازو پر، اس پر تولے گی تو کریں گے، ورنہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ کروڑوں کا نفع ہوتا وہ چھوڑ دیں گے، کروڑوں کا بھی نفع، وہ حرام ہوگا، وہ جوا ہوگا، وہ سود کی شکل ہوگی، حرام شکلیں ہوں گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ایک شک والی کھجور کھالی بھوک کے عالم میں، بعد میں پتہ چلا ہوئی مشہور، شک حرام نہیں، شک پتہ نہیں ہے حلال ہے کہ نہیں، اس کو نکال رہے ہیں انگلی ڈال کے، اب وہ نکل نہیں رہی، آنکھیں لال ہو گئی۔ کس نے کہا ایسے تو نہیں نکلے گی، خالی پیٹ میں گئی ہوئی کیسے نکلے گی کہ پیٹ بھر کے گرم پانی پیو، پھر انگلی ڈالو، پھر وہ سارا پریشر بنے گا تو باہر آئے گا، کہ میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے ایک شک والے کھجور۔ اور جہاں پکا یقین ہو آئے کہ چیز ہی حرام ہے، وہاں کے عالم ہو۔ اس سے بھی پیچھے ایک بات کر کے آگے چلتے ہیں کہ پہلے اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اللہ نے سانس دیا ہے، روزی بھی دے گا۔ ان الرزق یطلب الانسان کما یطلب الموت، رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت۔ اور موت کہاں تک جاتی ہے؟ پہاڑوں میں چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، چھپ جاؤ، ہمیں موت نہ آئے، اور سارے اسباب بنا لو۔ سکندر اس نے جب دنیا فتح کر لی، اس نے طبیبوں کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے دنیا تو فتح کر لی، میں نے اسے چاٹنا ہے، اب میری زندگی بڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، ہم کہاں سے بڑھا سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ کر سکتے ہیں، جتنی زندگی ہے وہ بیماریوں سے کم ہو، بڑھا نہیں سکتے۔ آج تک کسی نے بات نہیں کی کہ بڑھا سکے، ہاں کوئی کم بھی نہیں کر سکتا۔ رزق جو مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا، اس پہ یقین آ جائے پھر آدمی حرام کی طرف جائے گا کیوں؟ پہلے تو یقین میں کمی آتی ہے ہماری۔ وما من دابۃ، روئے زمین میں جتنے جاندار ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، تو پہلے تو یہ یقین کامل کریں گے، پھر اگلا مسئلہ سمجھیں گے۔ اب کیا ہے، کروڑوں اربوں کا بھی ہمیں نظر آئے، ہم کہیں نہیں کریں گے، شریعت اجازت نہیں دے رہی، شریعت اجازت نہیں دے رہی۔ بہرحال آج کل بھیڑ چل رہی ہے، یہ ہے کیا؟ یہ سارا کیا ہے، نٹ پہ ہوتی ہے بھائی، کیا ہے، بٹن دبائیں آپ کے کھاتے میں چلی گئی، اس نے دبایا آگے چلی گئی، ریٹ اوپر چلا گیا نیچے چلا گیا، اس کو نکالو بھائی ہارڈ فارم میں، کوئی نہیں، یہ سافٹ فارم میں ہے۔ اس اصول پر بھی شریعت نے کہا بالکل اس کی اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو کیا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی، وہ اسی میں رہے گی، حقیقت اس کی نہیں ہے۔ حقیقت ہونی چاہیے مبی کی، خرید و فروخت، جس سے ثمن، 2 چیزیں ہوتی ہیں تجارت، ایک مبی ہوتا ہے، ایک ثمن، یہ اصطلاح ہیں۔ ایک مال ہوتا ہے کہ اس کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ تو ساری اندر ہی رہے گی، باہر تو آئے گی۔ اور دوسری چیز کہ ابھی تک حکومتوں نے اس کو قانونی اجازت نہیں دی، ایک دوسری وجہ لگی۔ اب یہ نہیں کہ جیسے ہی پتہ چلے جی حکومت نے اجازت دے دی، ہر اجازت دی ہوئی حکومت کی طرف سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ حکومت نے سود کی اجازت دے رکھی ہے تو جائز ہو جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو حرام ہی رہے گا۔ اگر حکومت کتے کے کھانے کی اجازت دے تو کتا حلال ہو جائے گا، تو کتا ہی رہے گا حرام۔ بہرحال ایک ہی وجہ نہیں، میں نے ایک وجہ، وہ ایک وجہ اور بھی وجوہات فقہا نے اس کو کہا بالکل اس کی، وہ چاہے بٹ کوائن کی شکل ہے، چاہے
کرپٹو کرنسی کی شکل ہے، وہ ساری اس سے گریز کرنا ہے، اس میں اولادوں کو بچاؤ۔ اب ایسا نہیں بڑے حضرات کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ بچے کیا کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں پتہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ پتہ لگائیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بچے گھر والوں میں تو ہیں، انہیں بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ایسا نہ ہو جو مرضی وہ کرتے رہے، نہ یہ بچانا۔ تو لہذا اس طرح کی جو یہ شکلیں اس وقت چل رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے ہی سونے کا کاروبار کی شکل کیا چل پڑی، فون کر دیا بھائی میرا 5 تولے رکھ دو، 5 تولے رکھ دو، وہ جی پیسے اس نے تھوڑے سے بھیجے کہ چیک بھیجا، جو بھی بھیجا، اگلے دن کا ریٹ اس کا بڑھ گیا، یہ کیا ہے بکوا دو۔ اب کیا ہے، وہ سونا اس نے رکھا بالکل نہیں رکھا۔ میں نے پوچھا نا کہ اسے، انہوں نے کہا سونا کہاں سے؟ انہوں نے کہا بھائی اس نے فون کیا، ہم نے پرچی لکھ لی، سونا علیحدہ رکھا کوئی، وہ یہاں بھی وہی شکل ہے، کوئی چیز مبی نہیں۔ جب مبی نہیں تو کاروبار کیسے ہو گیا؟ بس یہ وجہ اس نے کال کر دی تھی، ہم نے پرچی بنا لی ہے کہ اس نے 5 تولے کا کہہ دیا ہے، 5 دن کے بعد وہ بڑھ گیا، وہ کہتا بیچ دو، سونا کہاں ہے ہی نہیں۔ یہ گیم چل رہی ہے، یہ بہت سی اس میں مبتلا ہے، بالکل یہ بھی حرام، سود، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور ایسے ہی جو بات رہی تھی فائلیں چلتی ہیں مارکیٹ میں، پلاٹوں کی خرید و فروخت بالکل جائز، جگہ کی خرید و فروخت بالکل جائز، وہ مبی ہے، چیز ہے، لیکن یہ فائلیں کیا بلا ہیں اس کو سمجھنا۔ مختلف ادارے بنتے ہیں، کمپنیاں بنتی ہیں، ٹاؤن بنتے ہیں، وہ کچھ افراد مل کے بناتے ہیں کمپنیاں، ٹھیک ہے، بنا کے کیا ہے، وہ انہوں نے کیا ہے نقشے بنا دیے، جگہ لے لی، ساری نہیں لی، آدھی لی، ضروری نہیں کہ ساری لی، لینا شروع کر دی۔ پھر کیا ہے، انہوں نے پلاٹوں کے نقشے بنا دیے، وہ نقشے کے اندر پھر فائلیں بنا دی۔ پھر کیا ہے، فائل اس کی ابتدائی انہوں نے فائل کی وہ رکھی ہے کہ 2 لاکھ روپے کا فارم ہے، جو یہ لے لے گا، پھر آگے اس کو فائل ملے گی، وہ قسطوں پہ چلے گا، قسطوں پہ چلے گا۔ اب یہ کیا ہے، اب یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیں، اب وہ نقشہ بنا ہے لیکن یہ جو فائل پہ نمبر نہیں لگا ہے، اس فائل پہ نقشے کے مطابق نمبر جگہ کا نہیں لگا، جسے الاٹمنٹ کہتے ہیں، قرآن اندازی کہتے ہیں، بلڈنگ کہتے ہیں، تو وہ نمبر نہیں لگا، خالی فائل ہے، اس کے اوپر اس کے مقابلے میں کوئی جگہ نہیں۔ پہلا آدمی اس کمپنی سے فائل کو خریدتا ہے جائز، وہ کیوں جائز؟ کہ اس کمپنی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی قیمت ابتدائی 2 لاکھ روپیہ رکھی ہے، پھر بعد میں اس کی قسطیں چلیں گی، 23 لاکھ کی ہوں گی، 24 کی ہوں گی، 30 کی ہوں گی، 40 کی ہوں گی۔ اب وہ فائل اب چلے، اس کی قسطیں چل پڑی، اس کے مقابلے میں جگہ نہیں، پھر سمجھ لینا یہ کس نمبر پلاٹ کی فائل ہے، یہ نہیں۔ یہ پہلا آدمی یہ قسطیں دے رہا، ٹھیک ہے، کمپنی کو، کمپنی نے وعدہ کیا ہم آپ کو جگہ دیں گے، کمپنی نے کیا کیا، وعدہ کیا اس فائل کے مقابلے میں ہم جگہ دیں گے، وہ جگہ کہاں آ جائے، کہاں نمبر لگ جائے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ آدمی آگے اس کو بیچ نہیں سکتا، اس فائل کو، پھر سمجھ اس فائل کیوں نہیں بیچ سکتا، یہ بھی سمجھنے ساتھ ہے، اس لیے نہیں بیچ سکتا، یہ کاغذ ہے 100 روپے کا کاغذ ہے، اب یہ کاغذ کو بیچ رہا ہے، کاغذ تو نہیں بکتا، 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، یہ تو کاغذ 100 روپے کا، پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، پیچھے وعدہ ہے صرف، کمپنی نے وعدہ کیا ہے قسطیں پوری ہو جائیں گی، درمیان میں جب ہم قرآن اندازی کریں گے فائل نکل آئے گی، نمبر نکل آئے گا، پلاٹ نکل آئے گا۔ اب کیا ہے، جب تک قرآن اندازی نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں پلاٹ نہیں آتا، اس کی خرید و فروخت آگے نہیں ہو سکتی، صرف پہلا بندہ تو چلا سکتا ہے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلا بندہ کیا کرتا ہے، ابھی دوسری قسط ہوئی ہے، اسے ضرورت پڑی اس نے آگے بھیج دی، وہ اسے ضرورت پڑی اس نے تیسرے ہاتھ بھیج دی، جب قرآن اندازی ہوتے ہوتے 5 آدمیوں کے ہاتھ، یہ 4 آدمی حرام کاروبار میں مبتلا ہو گئے۔ پہلا والا ٹھیک ہے لیکن وہ بھی حرام میں مبتلا ہو گیا بیچ کر، پہلا اپنے پاس رکھتا۔ اب کوئی کہے گا جی ہمارے پیسے وہاں پھنس گئے، ہم کیا کریں؟ بھائی کہا کس نے تھا پھر فائل لو، اس نیت پہ فائل لو جب پلاٹ جب تک ملے گا نہیں اس وقت تک آگے فروخت نہیں کر سکتے،
یہ مسئلہ، یہ چونکہ ایک باریک علمی نقطہ تھا، میں نے ساتھ وضاحت کر دی. پھر بھی جب کوئی لیں فائل پہلے مشورہ کر لیں اہل علم سے، ہم یہ لینے لگے ہیں، اچانک ہمیں ضرورت پڑ جائے ہم بیچ سکیں گے کہ نہیں. جب تک قرآن اندازی نہیں ہوتی پلاٹ کے بی بلاک کا 597 پلاٹ وہ آپ کا نام بن گیا، کس سے چاہے باقی ہیں، اب آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں. آپ کس چیز کو بیچ رہے ہو؟ پلاٹ کو بیچ رہے ہو، اب فائل کو نہیں بیچ رہے. اب پلاٹ بک رہا ہے، اس کے پیچھے پلاٹ ہے. اس طرح بہت سی کمپنیاں گجرانوالے میں تھی اور بھی شہروں میں. وہ کیا ہو جاتا ہے، جگہ کوئی نہیں ان کی، خالی فائلیں چلی، جگہ بالکل انہوں نے لی نہیں، وہ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں. وہ فائلیں گھر پڑی کسی کی، کسی نے آگے بھیج دی، وہ سارا ہی حرام کاروبار. اور اس میں سارا مکمل حرام نہیں ہے. کبھی سمجھ لینا چلو جی آج کے بیان میں آ گیا جتنی فائلیں ہر قسم کے حرام، یہ نہ جا کے لوگوں کو بتانا. اس کی تقسیم ہے، کچھ فائلیں خرید و فروخت حرام ہیں، کچھ حلال ہیں، لیکن اس کی تفصیل اس نشست میں ایک ایک کر کے ساری تو نہیں سمجھائی جا سکتی، لیکن تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے. اس کو دیکھ کر اس کی خرید و فروخت کریں. چونکہ یہ بھی آج کل بڑا کاروبار سرمایہ کاری چل رہی ہے. لوگ خود کاروبار نہیں کر سکتے بہت سے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے پڑے ہیں، پیسے اس طرح محفوظ ہو جائیں اور وہ کیا ہے وہ بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کون سی حلال شکلیں ہیں، کون سی حرام شکلیں. تو یہ چند ایک شکلیں کاروبار کی. ایسے ہی اسٹاک ایکسچینج، اس کے اندر شیئر کا کاروبار، حصص کا کاروبار ہوتا ہے، حصہ جس کو شیئر کہتے ہیں. تو وہ بہت چل رہا، وہ بھی کراچی میں، لاہور میں، پھر بڑے بڑے نٹ پہ بیٹھتے ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں سارا کہ آج جی اتنا پوائنٹس آگے بڑھ گیا، اتنے نیچے ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اس کی بھی تفصیل ہے. سارا حلال نہیں، سارا حرام نہیں. ایسا نہیں کہہ دینا کہ سارا حرام ہے، ایسا نہیں کہہ دینا سارا حلال ہے. اس کی ہلکی پھلکی بتا دیتا ہوں. کچھ فرضی کمپنیاں ہیں، فرضی کمپنیاں جیسے یہ ابھی کرپٹو وغیرہ کی بات ہے، یہ بھی فرضی ہیں. وہ فرضی کمپنیاں ہیں، حقیقت میں پیچھے کوئی چیز نہیں. فرضی کمپنیاں، انہوں نے فرضی شیئر بنا رکھے ہیں. 100 روپے کا شیئر ہے، 500 روپے کا شیئر ہے، وہ مارکیٹ میں پھینک دیے ہیں. وہ ان کی اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، وہ بالکل حرام ہے. اسٹیل کمپنی فرضی نہیں ہے، حقیقت میں کمپنی، اس نے اپنے شیئر کا مارکیٹ میں بھیج دیے ہیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، پیچھے کاروبار ہو رہا ہے. اب اس کی بھی 2 قسمیں. پہلی تو ہے فرضی بالکل حرام، پیچھے کاروبار ہو رہا ہے، کمپنی موجود ہے. اس کی 2 قسمیں. ایک قسم وہ ہے وہ اس کے 50% سے زیادہ ہے، جو اثاثے ہیں وہ سود کے نہیں، ان کے اپنے کمپنی کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنے پیسے ڈالے ہیں 50% سے زیادہ. اکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے. کچھ پیسہ انہوں نے بینکوں سے بھی لیا، کچھ زیادہ نہیں. اس میں گنجائش ہے، بچنا اس سے بھی چاہیے. کچھ وہ کمپنی ہے جس کا 100% اپنا مال ہے، بینک سے بالکل نہیں لیا، وہ 100% حلال. جس نے اکثر اپنا مال لگایا، تھوڑا سا بینکوں سے لیا ہے، تھوڑا اس میں کچھ گنجائش نہیں. اور جس نے 50% سے زیادہ بینکوں سے لیا ہے، اپنا تھوڑا لگایا، اکثر وہ ہیں، یاد رکھنا، اکثر کمپنیاں وہ ہیں جس کے حصص بینکوں سے زیادہ ہیں، 60% ہے، 70% ہے، اپنے 30% ہے، وہ بالکل حرام. اب تفصیل آ گئی نا اس میں. اب آپ نے کرنا، پہلے تو اس کی تفصیل میں جانا. ایسا نہیں آنکھ بند کر کے شیئر خرید لیے، پھر جب وہ بڑھ گئے تو بیچ دیے، ایسا نہیں. تو یہ چونکہ جدید شکلیں آج کل چل رہی ہیں، ان پہ دیکھ بھال کے اس میں ہاتھ ڈالا جائے. اپنی اولادوں کو بھی، اولاد بڑی فاسٹ جا رہی ہے نا، وہ ایک دم جاتی ہے، ہم ایک دم اوپر چڑھ جائیں، انہیں کون ہو گیا ایسا. حلال طریقے سے جانا، حلال طریقے سے جو تھوڑا ہوگا اس میں اللہ برکت دے گا، سکون دے گا. حرام طریقے سے زیادہ ہوگا، ساری برکتیں چھن جائیں گی، سکون چھن جائے گا، تباہ ہو جائے گا سکون. لہذا شریعت کے احکامات، ہم قرآن سن رہے ہیں رمضان میں، کوئی شبیلوں میں، تراویح میں، نوافل میں تلاوت کر رہے ہیں، اس قرآن کے احکامات تو دیکھیں. یہ قرآن کے ایسا نہ ہو الفاظ ہی ہم پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں موت تک. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن ہمیں بول بول کے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. یہ احکامات ہم سنیں، لوگوں کو بتائیں. تو یہ اور بہت سی شکلیں ایسی چل رہی ہیں. تو ہم کیا ہیں، آنکھ کھول کے دیکھیں، شریعت کے تقاضے دیکھیں،
اہل علم سے مشورہ کر کے پھر آگے چلیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا قوة المتين يا رب المساكين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في عمري وبارك لي في رزقي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد.